ہوگی, کیا حکمت عملی ہوگی, اس لیے کہ گزشتہ روز فواد چودھری یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں سنی گئی تو ہم اپوزیشن کی بات سننے کو کسی صورت تیار نہیں. فواد چودھری صاحب اسپیکر ہیں. اپوزیشن کی ایک نقطے کی حکمت عملی ہے کہ قومی اسمبلی میں اس حکومت کے جھوٹ کو عوام کے سامنے رکھیں گے, اور جو مہنگائی یہ بجٹ لائے گی اس کو عوام کے سامنے رکھیں گے, اور جو وزیر خزانہ ایک لفظ نہ کہہ سکا ہو قومی اسمبلی کی تقریر میں یا اپنے بجٹ میں کہ میں ملک میں مہنگائی کو کیسے کنٹرول کروں گا, کیا اس حکومت کو, اس وزیر خزانہ کو, اس پرائم منسٹر کو رہنے کا اختیار حاصل ہے؟ کیا وہ اس ملک کے حالات بہتر کریں گے, اس ملک کے عوام کے حالات بہتر کریں گے؟ باقی معاملہ جو ہے یہ بہت پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ اپنے کام میں ناکام ہو گیا. وہ ہمارا اپوزیشن کا اعتماد بہت پہلے کھو چکا تھا, وہ حکومت کا اعتماد بھی کھو چکا ہے. وہ اوپنلی کہتا ہے جی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, مجھ پہ دباؤ ہے, اور آپ کو نظر آ گیا وہ دباؤ کہ جس اسپیکر کے سامنے وزراء ننگی گالیاں نکال رہے ہوں اور وہ بے بس بیٹھا ہو, بار بار اٹھ کے وہاں سے بھاگتا ہو, اس اسپیکر میں اگر کوئی شرم ہو, کوئی حیا ہو, کوئی ایوان کے تقدس کا احساس ہو, اپنی کرسی کی عزت کا احساس ہو, تو استعفیٰ دے کر چلا جاتا, تاریخ میں کم از کم امر ہو جاتا. شاید صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن بکھری ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں, اگر حکومت اس حد تک بلیک میلنگ پہ اتر آئی ہے, رانا صاحب بیٹھے ہیں, ان کو منشیات کا کیس بنایا, آپ کو بھی جیل میں ڈالا, سر اقبال صاحب پہ ڈالا گیا, اسی طرح جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ ان کے عذاب کا شکار ہوئی ہے. لیکن اپوزیشن جو ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ عجیب بکھری ہوئی ہے, دوسرے خلاف مسئلے پیکار ہے. کب یہ تحریک سامنے آئے گی اور ان کو ٹف ٹائم ملے گا؟ اپوزیشن بکھری ہوئی نہیں ہے. اپوزیشن کی نمائندگی لیڈر تو اپوزیشن قومی اسمبلی میں کل کر رہا تھا, 3 دن سے کر رہا ہے, آج بھی کرے گا. اپوزیشن کے پاس کوئی مسلح فوج نہیں ہے جو اسلام آباد پر حملہ آور ہو کر قبضہ کر لے گی. آپ نے جو اسمبلی میں وہ بھی دیکھ لیا ہے. اس لیے ہمارا کام ہے پارلیمانی نظام میں حکومت کی خرابیوں کی نشاندہی کرنا, اس کی بد مالی کو, اس کے ناکامیوں کو عوام کے سامنے رکھنا. یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. اگر آپ کی توقعات اس سے زیادہ ہیں تو میرا خیال ہے ہم اس نظام کو توڑنا نہیں چاہتے. کل اس نظام پر ایک حملہ تھا, میں نظام کی بات کروں گا. کل جو کچھ ہوا اس کا صرف فائدہ حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں جو ملک میں یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ پارلیمانی نظام کے قابل نہیں ہیں. یہ گالیاں نکالتے ہیں, یہ کتابیں مارتے ہیں. یہ کتابیں مارنے والے, گالیاں دینے والے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو الیکشن چوری کر کے یہاں پہنچایا گیا تھا. کل کی فوٹو آپ نکال لیں, گالی دینے والے, کتابیں مارنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو اس اسمبلی میں کبھی پہنچ نہ پاتے اگر الیکشن چوری نہ ہوتا. تو یہ ایک سازش ہے جمہوریت کے خلاف, پارلیمانی نظام کے خلاف. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایف آئی اے کی نوٹس کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ سیاسی بھی قرار دے رہے ہیں, اس میں شہزاد اکبر کا کتنا رول آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں شہزاد اکبر کے رول کی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی خود کہتا ہو جی میں سب کچھ کر رہا ہوں, اور وہ صرف شہزاد اکبر نامی آدمی نہیں ہے, اس کو وزیر اعظم بھی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں, وہ تو اعتراف کرتے ہیں. کل اس کا ان ہاؤس بھی کردار تھا. شاہد صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو کل واقعہ پیش آیا اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے گی, اور وہ لوگ جو اس بلڈ بازی میں جھگڑے میں ملوث تھے آج ان کے اوپر پابندی ہوگی ایوان میں داخلے کی. آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے کون کون سے ممبرز ہیں؟ اور دوسرا سوال, رانا صاحب کی طرف سے پریڈکشن کی گئی تھی کہ خان صاحب شاید 1-2 مہینے میں اسمبلی توڑ دیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی؟ اسمبلی تو ٹوٹی ہوئی ہے,
جہاں بجٹ پر تقریر ہونے کے بجائے بجٹ کی کتابیں ایک دوسرے کو ماری جائیں، وہ اسمبلی عوام کی بات کر رہی ہے. تو جو ہلڑ بازی ہوئی ہے اس کی ویڈیو موجود ہے. اسپیکر صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے. اسپیکر جو ہوتا ہے وہ اسمبلی کے ہر فرد کو چہرے سے پہچانتا ہے. تو اسپیکر صاحب نے جو کارروائی کرنی ہے ان کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکیں گے. وہ کارروائی کریں گے اگر کی کبھی تو ان چند بے گناہ ممبران کے خلاف کریں گے جن کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. یہ جو خاتون ہیں، کیا نام ہے، ملائکہ بخاری، ویڈیو موجود ہے کہ اپنے ہی وزراء اور ساتھیوں نے کتاب مار کر زخمی کی ہے. اب وہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، تو پہلے ان سے تو معافی مانگ لیں. اچھا سر، یہ بتائیے الیکشن کے حوالے سے ہے کہ کس نے ماری ہے یہ ووٹ سر؟ کس نے ماری؟ میں نے نہیں ماری یار. سر یہ الیکشن بالکل میں اس معاملے سے سر یہ الیکشن کمیشن میں ای ووٹنگ کے حوالے سے تھرڈ پارٹی آنے کے بعد انہوں نے جو حکومت کی جانب سے جو ابھی ترامیم لائی گئی ہیں ان پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان کا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ آئین کے متصادم ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ای ووٹنگ پر آپ کی پارٹی کا کیا رائے ہوگی؟ دیکھیں، دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے مریم صاحبہ نے بتایا کہ زرتاج گل صاحبہ بھی زخمی ہوئی ہیں. میں ان کو اس کابینہ کا سب سے قابل ممبر سمجھتا ہوں، اور مجھے بڑا افسوس ہے اگر ان کو زخمی ہوئی ہیں. ہم ان سے معذرت خواہ اگر ہماری طرف سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، اگر اپنے، حالانکہ وہ کل تک زخمی نہیں تھی لیکن ابھی ہوئی ہیں تو اس کا ہم یقیناً مذمت کرتے ہیں. تو باقی الیکشن کمیشن کی جو بات ہے اس پہ ہمارا موقف پہلے دن سے ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کے لیے آئینی ترامیم چاہیے. آپ ایک نظام کی بنیادی جو اجزاء ہیں، بنیادی حصے ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو پھر ان چیزوں کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں، قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، مہینوں ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہاں پر ایک دن میں 20 بل پاس ہوتے ہیں. اجلت کیا تھی؟ آپ کیا بات چھپانا چاہتے ہیں؟ یہ قانون بھی غلط بنے ہوئے ہیں، ان کی نیت بھی غلط ہے، ان کا اثر اس ملک پر بڑا بھیانک ہوگا. تو ہم اس معاملے کا پورا مقابلہ کرتے ہیں. اس میں اگر کوئی ترامیم چاہیے، وہ اس ہاؤس میں جو پارٹیز ہیں وہ سب بیٹھ کر یہ ترامیم کر سکتی ہیں، ورنہ یہ ایک کھیل ہوگا. آج ایک حکومت ترمیم کرے گی، کل دوسری آگے الٹ دے گی. یہ ہم نے بھی ترامیم کی تھی، 2 سال کا عرصہ لگایا تھا، 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئی تھیں، سینکڑوں گھنٹے ڈیبیٹ ہوئی تھی، پھر جا کر الیکٹورل ریفارم ہوئے تھے. یہاں تو ایسی مذاق خیز باتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں آئینی ترمیم چاہیے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. آپ مطلب ہے اس کو ایک کھیل سمجھتے. اب یہ بتائیے کہ پہلے خان صاحب نے پہلے 2014 میں جو ہے وہ جب دھرنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت اسی پارلیمنٹ کی دیواریں انہوں نے گرا دی، اسی پارلیمنٹ پر انہوں نے لعنت بھیجی. اب اسی پارلیمنٹ کے اندر کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں. اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ وفاقی کابینہ میں تو ملک کے فیصلے ہوتے ہیں، قانون سازی کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر تو بات ہوتی ہے کہ ملک کو آگے ہم نے لے کے کیسے چلنا ہے. وہاں پر یہ باتیں ہوتی رہی، وزیر مانتا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو ٹف ٹائم کیسے دینا ہے، اپوزیشن کی تقریر کو کیسے روکنا ہے. وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کابینہ کے اراکین کو کہ آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ دیکھیں، جو کابینہ یہ بحث کرے کہ ہم نے لیڈرز اپوزیشن کو کیسے گالیاں نکالنی ہے، تو جس قسم کی سوچ ہوتی ہے، جس قسم کی کابینہ ہوتی ہیں، جو وزیر اعظم کی سوچ ہوتی ہے وہی پوری پارٹی کے اندر ہوتی ہے. وہ کل آپ کو نظر آ گئی ہے. تو وہ پہلے دیواریں گرانے آئے تھے یا اب اسمبلی گرانے آئے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی منتخب نہیں ہو سکتے. ان کو ضرورت ہے سہاروں کی، ان کو ضرورت ہے کہ ایسا نظام ہو جس کے اندر ایسے لوگوں کی ضرورت ہو جو نہ اپنی عزت رکھتے ہوں نہ دوسرے کی عزت کر سکتے ہوں. اور ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اس نظام پر حرف آئے، کہ لوگ یہ کہیں کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا، یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، اسمبلیاں جو ہیں یہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی. میرا صرف یہ جواب ہے
کہ پہلے یہ معلوم کریں کہ الیکشن چوری کر کے ان لوگوں کو لایا کس نے. کل کی ویڈیو نکالیں, ایک ایک آدمی کا نام لکھیں اور مجھ سے آگے پوچھیں کہ یہ آدمی الیکٹ کیسے ہوا ہے. جو آدمی کل گالی نکال رہا تھا, کتابیں مار رہا تھا, وہ اس اسمبلی کے اندر الیکشن چوری کر کے لایا گیا. سر آپ سینئر ممبر ہیں, وزیر اعظم بھی رہے ہیں, آپ کوئی ایسی تجویز دیں گے اسپیکر کو کہ آئندہ کے بعد جو ہے ایسے واقعات نہ ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے بھی کچھ شیئر ہو رہے ہیں, اس میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بجٹ میں ایسے ہی کچھ کیا. یہ ابھی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ہی تقریباً یہ ایسا کچھ ہوتا ہے. آپ کیا تجویز کرتے ہیں, کوئی تجویز دیں؟ میں موجودہ اسپیکر صاحب کو بہت پہلے تجویز 2 سال پہلے دے چکا تھا, ذاتی طور پر بھی دی ہے, اسمبلی کے فلور پہ بھی دی ہے, استعفیٰ دے دیں. یہاں سے روایات شروع ہوتی ہیں. فخر امام صاحب اس اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ 86 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا ایک اصول کی بات پر. یہاں اسپیکر کے سامنے حکومت کے وزراء دنگل لگائے ہوا ہے, کتابیں مار رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں. وہ ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا ہے. اس ہاؤس کے تقدس کو اس نے پامال ہوتے دیکھا ہے اور چپ رہا ہے. اس کو اس کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ پارلیمانی نظام کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو آج استعفیٰ دے کر اس حکومت کو یہ بتا دے کہ جو تم کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے. کیونکہ منہ تو اس سے تو بول نہیں سکا کہ تم غلط کر رہے ہو, ہاتھ سے روک نہیں سکا. استعفیٰ دے کے تو بتا سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے ابھی اسپیکر صاحب کی, تو آج کی جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پوری طور پر آج کی ملاقات وزیر اعظم سے اسپیکر کی ہونا, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی؟ جی یہ وہی ملاقات ہے جو یہ کال آف نوٹس ہے. یہ تیسری ملاقات ہے کل سے آج تک. رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اسپیکر بھاگا بھاگا پارٹی لیڈر کے پاس چلا جائے. بھائی اسپیکر میں اگر شرم حیا نہ ہو تو بھاگا بھاگا جائے گا. میں 10 مہینے رہا ہوں, کبھی بھی اسپیکر سے ملاقات نہیں ہوئی. ایک دفعہ ترمیم بل کے لیے ہوئے تھے, میں ان کے چیمبر میں گیا تھا. ان کے وزراء کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب پرائم منسٹر منتخب ہوئے انہوں نے پہلی اسپیچ کی, اس کو روکا, پھر کل بھی انسٹرکشن کی وزیر خزانہ کی, تو ہمارے سے بات ہوئی کہ آپ یہ کریں گے تو پھر ہم کریں گے. سنا یہ ہے کہ اسپیکر کی طلبی یہ ہوئی ہے کہ جب ہمارے وزراء ہلڑ بازی کر رہے تھے تو تم نے اسمبلی کا اجلاس ایڈجرن کیوں کیا. وہ اس بات کی صفائی دینے گئے ہیں وہاں پہ کہ وزیر اعظم خفا ہیں کہ جو ہلڑ بازی ہو رہی تھی اس کو کیوں اس میں خلل ڈالا ہے اجلاس برخاست کر کے, اور شہباز شریف صاحب کی تقریر جو ہے وہ کیوں جاری رہی ہے, مائک سسٹم کیوں نہیں ان کا بند کیا گیا, انہیں کیوں مائک دیا گیا ہے. اس کی صفائی پیش کرنے گئے ہیں اسپیکر صاحب وزیر اعظم صاحب کے پاس, چونکہ کل کا جو آپریشن ہوا ہے اس کی براہ راست نگرانی وزیر اعظم نے کی ہے. یہ کل کا آپریشن عمران نیازی صاحب کی براہ راست ہدایات اور نگرانی پر ہوا ہے, چونکہ ان کی انا مجروح ہوئی ہے, ان کی خود پرستی مجروح ہوئی ہے, ان کی اپنی جو ایگو ہے مجروح ہوئی ہے. ایک شخص نے پورے پاکستان کے نظام اور اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اس کی انا اور اس کی خود پرستی کی بھینٹ اس وقت پورے پاکستان کو چڑھایا جا رہا ہے. مہربانی.